دل کا معاملہ۔ میرے تھانے سے تقریباً 3.5 میل دور ایک گاؤں میں قتل کی واردات ہو گئی۔ تھانہ قصبے میں تھا، گاؤں اتنا بڑا بھی نہ تھا اور چھوٹا بھی نہ تھا۔ مقتول کی عمر 55 اور 60 سال کے درمیان بتائی گئی۔ وہ گاؤں کے بڑے ذمہ داروں میں سے ایک تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھانے میں آئے تھے۔ بڑے کی عمر 27-28 سال تھی اور چھوٹا 22-23 سال کا تھا۔ ان کے ساتھ گاؤں کا نمبردار بھی تھا۔ گاؤں سے چند ایک کھیت آگے مقتول کا سبزیوں کا باغ تھا۔ وہاں ایک کمرے کا مکان تھا جو مقتول یا اس کے گھر کے افراد کے کام آتا تھا۔ عام طور پر بند ہی رہتا تھا۔ باغ میں کام کرنے والے مزارعین کا مکان اس مکان سے کچھ دور تھا۔ مقتول کو چھوٹے مکان کے صحن میں قتل کیا گیا تھا۔ میں نے کاغذی کارروائی پوری کرنے کے لیے ان سے ضروری باتیں پوچھیں اور ان کے ساتھ چل پڑا۔ راستے میں ان سے وہ سوال کرتا گیا جو قتل کی واردات میں ہر تھانے دار کی زبان پر آتے ہیں۔ یہ تو ہمارا معمول تھا، ایسے سوالات اپنے آپ ہی زبان پر آ جایا کرتے تھے۔ مجھے ہر سوال کا جواب مقتول کے بڑے بیٹے سے ملتا تھا۔ اس کا نام فیروز تھا، جسے آپ اصل نہ سمجھیں، میری یادداشتوں میں اس کا نام نہیں لکھا۔ یہ واردات مجھے اس طرح یاد آئی کہ چند دن پہلے میں نے ایک اخبار میں خبر پڑھی جس کی سرخی تھی، بوڑھے کے پیچھے ایک جوان عورت نے اپنے خاوند سے طلاق لے لی۔ خبر دلچسپ تھی۔ ایک بوڑھا آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے رہا تھا اور ایک جوان عورت اپنے خاوند سے طلاق مانگ رہی تھی، اور پھر دونوں کا پروگرام شادی کرنے کا تھا۔ مجھے یہ خبر پڑھ کر اپنی سروس کی بالکل ایسی ہی ایک پرانی واردات یاد آ گئی۔ اپنی ڈائریوں کو کھنگالا تو ان میں واردات مل گئی جو آپ کو سنا رہا ہوں۔ میں نے راستے میں کوئی باریک بات نہ پوچھی کیونکہ میں گھوڑی پر سوار تھا اور باقی سب پیدل جا رہے تھے۔ دوسری وجہ یہ کہ نمبردار بھی ساتھ تھا اور میرا عملہ بھی ساتھ ساتھ چلا جا رہا تھا۔ میں نے سب کے الگ الگ بیان تو لینے ہی تھے۔ باغ میں پہنچے تو مجھے چھوٹے مکان میں لے جایا گیا جس کے صحن میں چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ اس پر بڑا اچھا بستر تھا اور مقتول اس بستر پر ٹیڑھا میڑھا ہو کر گرا پڑا تھا۔ اس کے گلے میں پگڑی تھی جو اس کی اپنی ہی تھی۔ خون کا ذرا سا بھی دھبا نہیں تھا۔ میں نے اس کی گردن کے گرد لپٹی ہوئی پگڑی ہٹائی تو گردن سے صاف پتہ چلتا تھا کہ اس کا گلا گھونٹا گیا ہے۔ پگڑی کو پھانسی کا رسہ بنایا گیا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ رات کو یہیں سویا کرتا تھا تو مجھے جواب ملا کہ روزانہ نہیں، کبھی کبھی رات یہاں آ کر سوتا تھا۔ دروازے کے متعلق پوچھا تو معلوم ہوا کہ دروازہ رات کو کھلا رہتا تھا۔ میں نے لاش کو الٹ پلٹ کر دیکھا، چوٹ یا زخم کا کوئی نشان نہیں تھا۔ کمرے میں جا کر دیکھا، بڑا صاف ستھرا کمرہ تھا۔ ایک پلنگ بچھا ہوا تھا اور 3 یا 4 اچھی قسم کی کرسیاں تھیں اور ایک تپائی بھی تھی۔ تپائی پر شراب کی بوتل پڑی تھی اور 3 گلاس بھی تھے۔ آدھی بوتل میں شراب موجود تھی۔ میں نے تینوں گلاس دیکھے۔ صرف ایک گلاس میں شراب کے 3-4 قطرے پڑے ہوئے تھے۔ دوسرے دونوں گلاس ہوں گے، ان میں شراب نہیں ڈالی گئی تھی، جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ صرف ایک آدمی نے رات شراب پی ہے۔ فرش کچا تھا۔ کھروں کے لیے یہ کچا فرش مناسب اور موزوں تھا، لیکن لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ شخص مارا گیا ہے تو سب صحن میں گھومتے پھرتے رہے اور ملزم کے کھرے غائب ہو گئے۔ باہر بھی کوئی کھرا ملنے کا امکان نہیں تھا۔ لوگوں نے سب کھرے مٹا ڈالے تھے۔ مقتول نے کرتا پہنا ہوا تھا۔ اس کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو 3-4 10 روپوں کے اور ایک 5 روپے کا نوٹ برآمد ہوا اور 2 یا 3 روپے سکوں میں تھے۔ مقتول کے بائیں ہاتھ کی ایک انگلی میں سونے کی وزنی انگوٹھی تھی۔ تکیے کے قریب اس کی گھڑی بھی پڑی ہوئی تھی۔ اگر یہ واردات ڈکیتی کی ہوتی تو اس کی جیب میں پیسے اور اس کی انگلی میں انگوٹھی نہ ہوتی اور گھڑی بھی غائب ہوتی۔ یہ خیال بھی آیا کہ واردات ڈکیتی کی ہوتی تو ملزم اس کے گھر ڈاکہ ڈالتے۔ وہ خوشحال ذمہ دار تھا، اس کے گھر میں رقم اور زیورات کا ہونا لازمی تھا۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی۔ مقتول کے بڑے بیٹے فیروز کو میں نے اپنے ساتھ رکھا اور اس کے چھوٹے بیٹے منصور کو لاش کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ پوسٹ مارٹم کے بعد اس نے لاش وصول کرنی تھی۔ میں تفتیش کے لیے مقتول کے اسی مکان کے صحن میں بیٹھ گیا۔ تپائی اور کرسیاں صحن میں رکھ دی گئیں اور نمبردار نے پلنگ بھی اٹھوا کر باہر میرے قریب صحن میں رکھوا دیا۔ یہ تو میں نے فیروز سے راستے میں پوچھ لیا تھا کہ ان کی یا اس کے مقتول باپ کی کسی کے ساتھ دشمنی تھی۔ فیروز نے 2 ٹوک لہجے میں جواب دیا تھا کہ ان کی کسی کے ساتھ خاندانی دشمنی نہیں تھی، جیسی عموماً دیہاتی علاقوں میں ہوا کرتی ہے۔ کسی کے ساتھ زمینوں کا تنازع یا کسی اور وجہ سے لڑائی جھگڑا نہیں تھا۔ مقتول کی ذاتی دشمنی کے متعلق فیروز نے کوئی پختہ جواب نہیں دیا تھا۔ یہ میں نے اب معلوم کرنا تھا کہ مقتول کی ذاتی یعنی پرائیویٹ زندگی کس طرح گزری تھی۔ میں نے سب کو باہر بھیج دیا اور سب سے پہلے سبزیوں کے اس باغ میں کام کرنے والے مزیرے کو بلا کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ یہ ادھیڑ عمر مزیرہ تھا اور اس غریب مزیرے کے چہرے پر خوف اور گھبراہٹ کا گہرا تاثر ایک قدرتی امر تھا۔ میں اپنی تفتیشی کہانیوں میں کئی بار لکھ چکا ہوں کہ ان مزیروں اور نوکروں کو
یہ بڑے ذمہ دار اور جاگیردار کس طرح استعمال کیا کرتے ہیں، اور جب ان پر کچھ بن جاتی ہے تو ان ہی غریبوں کو آگے کر دیتے ہیں۔ انگریزوں کے وقتوں میں ہم ان وڈیروں کو پکڑ لیا کرتے تھے اور ان ہی مظاہروں کو ان کے خلاف کورٹ میں استعمال کر کے سزا دلاتے تھے، لیکن پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہی وڈیرے اس ملک پر حکومت کر رہے ہیں۔ مقتول کے اس مظاہرے کے ساتھ میں نے تھانے داروں کے انداز سے بات نہ کی، بلکہ میرے انداز میں شفقت اور ہمدردی تھی، اور اسے یقین دلایا کہ وہ جو کچھ بھی بتائے گا وہ راز میں رہے گا اور کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا جائے گا کہ فلاں بات اس مظاہرے نے بتائی تھی۔ اس مظاہرہ کا مکان باغ کی دوسری طرف تھا، اس لیے ان لوگوں کو رات کے وقت پتہ نہیں چل سکتا تھا کہ مقتول کے مکان میں کوئی آیا ہے یا نہیں۔ جس رات مقتول اس مکان میں سوتا تھا، اس رات ان لوگوں کو بتایا جاتا تھا کہ آج رات چودھری صاحب یہاں سوئیں گے، لیکن ان کے لیے یہ بھی حکم تھا کہ کوئی اس طرف نہ آئے۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ چودھری صاحب کے مکان میں جوئے کی بازی لگے یا کوئی اور بدکاری ہوگی۔ سب سے پہلے تو میں نے یہ معلوم کیا کہ اس مظاہرے کی فیملی کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ ایک تو وہ خود ہے، اس کی بیوی ہے اور 3 لڑکے ہیں۔ بڑے کی عمر 15-16 سال، اس سے چھوٹا 12-13 سال کی، اور تیسرے کی عمر 6-7 سال تھی۔ میرا شک رفع ہو گیا، جو یہ تھا کہ مظاہرے کی جوان بہو یا بیٹی ہوگی اور مقتول نے اسے داشتہ بنا رکھا ہوگا، اور اس سلسلے میں چودھری کو گلا گھونٹ کر مار دیا گیا۔ مظاہروں سے پوچھا کہ مقتول جس رات یہاں سوتا تھا تو کیا اس رات بھی کوئی عورت یہاں آتی تھی؟ اس نے بتایا کہ ایک تو یہاں غنڈے اور مشکوک قسم کے آدمی آتے تھے اور شراب چلتی تھی، اور کبھی کوئی عورت بھی آتی تھی۔ کیا تم نے کبھی کوئی عورت دیکھی ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں حضور، اس نے بھکاریوں کی طرح ہاتھ جوڑ کر جواب دیا۔ اتنا تو پتہ چل ہی جاتا تھا کہ آج رات کوئی عورت آئی ہے، لیکن یہ کبھی دیکھنے کی کوشش یا ہمت نہیں کی کہ عورت کون ہے۔ ایک عورت کے متعلق بتا سکتا ہوں، یہ دن کو بھی کبھی کبھی یہاں آتی ہے، اور اس وقت آتی ہے جب چودھری صاحب یہاں موجود ہوتے ہیں۔ رات کو بھی ضرور آتی ہوگی۔ اس نے اس عورت کے متعلق جو تفصیل بتائی وہ یوں تھی کہ اس کا نام سروری تھا، اس کا خاوند فوج میں جمعہ دار تھا۔ ذہن میں رکھیں کہ انڈین آرمی میں جو جمعہ دار کا عہدہ تھا وہ پاکستان آرمی میں نائب صوبے دار کہلاتا ہے۔ میں لفظ جمعہ دار ہی استعمال کروں گا۔ مظاہرے نے بتایا کہ سروری بہت ہی خوبصورت عورت ہے، اور اس کی چال ڈھال اور صحت وغیرہ اتنی اچھی ہے کہ اپنی اصلی عمر سے بہت کم لگتی ہے۔ مظاہرے نے یہ بھی بتایا کہ اس نے اڑتی اڑتی سنی ہے کہ مقتول اپنی بیوی کو طلاق دے کر اس عورت سروری کے ساتھ دوسری شادی کرنے کا ارادہ کر چکا تھا، اور یہ بھی سنا کہ سروری اپنے خاوند سے طلاق لے رہی تھی۔ اس مظاہرے سے میں نے اور بھی بہت کچھ پوچھنے اور اس کے سینے سے کوئی خاص راز نکالنے کی کوشش کی، لیکن کوئی اور خاص بات معلوم نہ ہوئی، اور مجھے یہ یقین ہو چکا تھا کہ یہ شخص جھوٹ نہیں بول رہا۔